علم دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم، اس سے پڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی افضل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں، علماء کے ہاں جائیں، بیٹھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ علم صرف علماء کے لیے ہے، لیکن وہ علم جو آپ کے عقیدے سے متعلق، جو آپ کے لیے ضروری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے بات کیا ہے؟ وہ ضروری علم جس کے ذریعے آپ راہ راست پر قائم رہ سکیں۔ آپ کے اوپر نماز فرض ہے نا، تو آپ کے لیے نماز کے بارے میں معلومات صحیح قرآن اور حدیث سے علم ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے جب روزہ فرض ہوتا ہے تو روزے کے بارے میں معلومات، ضروری معلومات، یہ آپ کو ہر ایک کو جاننا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علماء کے پاس علم ہونا چاہیے، علماء کے ہاں وہ تو تمام جو اسلامی جو جزیات ہیں، مسائل ہیں، ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو ایک علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم فرض عینی، فرض عین ہے۔ فرض عین تو ہر مسلمان کے اوپر وہ علم جو جس کے بارے میں جو عبادت جو اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس کے بارے میں صحیح قرآن حدیث کے بارے میں جو اس کا علم، اس کا حکم کیا ہے، کیسے اس کو عمل کو کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، وہ تو سب کو جاننا ضروری ہے، وہ تو فرض عین۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہوا، اللہ کرے ہم میں سے کوئی حاجی بھی ہو، جو اس سال حج جس کے نے جانا ہے، تو اس سب سے پہلے اس علم کا سیکھنا، میں نے کیسا حج کرنا ہے وہ جاننا، وہ تو فرض عین ہے۔ باقی فرض ایک علم کی قسم ہے فرض کفایہ، وہ جزیات ہے، وہ سارے وہ مسائل ہے جو امت کو کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کو جو مدارس میں آ کر پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو علم سے معطل کرتے ہیں، وہ تو ان لوگوں پر فرض ہے۔ باقی وہ عبادت جو کسی مسلمان پر فرض ہے، جس نے کرنا ہے، اس کا عقیدہ، اس کی ضروری عبادات، ان کے بارے میں ہر انسان کو جاننا کیا ہے، وہ علم فرض عین۔ تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ضروری جو علم ہے نا، وہ صحیح کتاب و سنت کے علماء کے پاس جا کر علم سیکھیں۔ یہ کیا قیامت کے پوچھا جائے گا؟ آپ تو دنیا کے بارے میں تو بڑے علم رکھتے ہیں، بڑی مہارتیں رکھتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں آپ اپنے رسم و رواج بھی کر رہے ہیں، کون سی عبادت صحیح ہے، کون سا عقیدہ رکھنا ہے، ہم نے کتنے شرک و بدعات میں ہم مبتلا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کہتے آپ نے علماء کو ٹھیکہ پہ دیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کا عقیدے کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے پر واجب ہے کہ آپ اس علم کو سیکھیں۔ کون سی بات توحید والی ہے، کون سی بات شرک والی ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ آپ سے کب پوچھا جائے گا؟ صرف آپ کے یہ ہمارے علماء نے بتا دیا، اس پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کیا قیامت کے دن آپ کے عالم جو آپ کو غلط طریقے پر لگایا ہے وہ کام نہیں آئے، آپ کا جواب ہے خود آپ ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے ہم اپنے اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے علم سے کریں، ان کو علم پر لگائیں، تو یہ بچہ یا آپ کا جو نا اپنا بچہ ہو، یا پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، جو بھی آپ کے پاس چلے، آپ ان کو چاہیے کہ قرآن حدیث پر لگائیں، کتاب و سنت کی تربیت دیں، تاکہ یہ بچہ آپ کے بارے میں بھی ایک تو اس کو پتہ چلے گا میرے باپ کا اور میری ماں کا کیا حق ہے، اللہ نے میرے کیا حق بتایا۔ سب سے پہلے آپ کا فرمان بردار ہو جائے گا، آپ کے ہم لوگوں کے جنت کا سبب بنے گا، اور جب یہ بنے گا تو جنازہ یہ پڑے گا، آپ کے لیے دعائیں دیں گے، اور قیامت تک کے لیے وہ آپ کے لیے اگر وہ جو جتنے عمل کرے گا، علم پھیلائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے اس کا اجر و ثواب اپنے قبر میں پہنچتا رہے۔ اس علم کا کیا فائدہ ہے، اس دنیاوی علم کا کیا فائدہ ہے جو پڑھ کر دماغ کھپا کر وہ جب آپ فوت ہو جائے اس کو جنازہ پڑھنے کی دعا بھی یاد نہ ہو؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اصل علم ہے دین کا علم ہے۔ جو آپ کے بچے، آپ کے اولاد اگر دین کا علم سیکھیں تو پھر آپ کو دنیا میں بھی آپ کا خدمت گزار ہوگا، آپ کا علم آپ کی جو خدمت کرنے کا جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیا اس کو پتہ چلے گا، آپ کی خدمت گزار ہوگا، اور آپ کو فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے چشمہ ہو جائے گا، اس کے جو جتنے عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو عطا کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں دیتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے تحفہ آپ کو پہنچتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دیں۔